الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالمیاں سرور قلب و جاں رب کے ماہی سدرہ کے راہی حسنین کے نانا زہرا کے بابا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و مدح کرنے کے بعد حضرات ذی وقار احباب اہل سنت علماء کرام بالخصوص آپ کی مسجد کے پیش امام و خطیب اہل سنت فاضل مکرم مولانا محمد زوال جلالی صاحب زیدہ مجدہ آج ایک بار پھر سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں شریک ہونا نصیب ہوا۔ سب سے پہلی بار اس محلہ میں جب میں آیا تو برادرم عزت مآب ڈاکٹر محمد وقاص عاجز صاحب کے توسل سے اور اب آپ کی محبتیں ہیں کہ اس بندہ ناچیز کو ہر سال آپ اس نیکی کی موقع پر دعوت دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی منتظمین محفل یہ خوش نصیب لوگ جو آقا کے میلاد کی خوشی میں ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
اس انتظامیہ، مسجد کے نمازی اور دیگر دور و نزدیک سے تشریف لانے والے چھوٹے اور بڑے سب احباب کو اللہ اپنے محبوب کی خیرات عطا فرمائے۔ مجھے جو حکم دیا گیا بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرض کروں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تو جو ہیں وہ ہیں ہی، ہمارے بیان سے وہ ورال ورا ہے، اعلیٰ، ہر وصف اتنا اعلیٰ کہ ہم اگر زندگیاں بھی ساری صرف کر دیں تو ایک وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لیکن ہم تو اس نیت و ضمن میں بیان کرتے ہیں اور حاضری لگاتے ہیں کہ ہمارا تعلق و ربط جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے ہماری بخشش کا سما بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں تو اس شہر کی بھی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر مرحبا۔ مفسرین عظام تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد اللہ نے شہر کی تعریف بھی کی، شہر کی قسمیں کھائیں۔ کون سا شہر؟ تو مفسرین عظام نے بات اس بات پہ ختم کی کہ جب حضور مکہ میں تھے تو اللہ مکہ کی قسمیں کھاتا تھا، جب مدینہ میں آ گئے تو اللہ مدینہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اصل میں حضور کے چلنے اور نسبت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کو بھی یہ مقام حاصل ہوا، تو اصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض ہے کہ جس سے نسبت ہو گئی اس کی قسمت بدل گئی۔ اور جب حضور مکہ میں تشریف لائے تو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس کو نقل فرمایا کہ اللہ نے اعلان فرمایا میں اپنے محبوب کو دنیا میں یتیم بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن جو جس کے حصے میں ان کی پرورش آ جائے گی وہ کائنات میں وہ اعلیٰ ہوگا اور خوش نصیب بن جائے گا۔ تو کائنات کی ہر شے نے اپنی اپنی خدمات پیش کی، یہاں تک کہ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ شجروں برگوں بار جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ سعادت پھر ہمیں نصیب کر دے۔ پہاڑوں نے عرض کیا، فضاؤں نے عرض کیا، آسمانوں نے عرض کیا، زمینوں نے عرض کیا، سمندروں نے عرض کیا، ستاروں نے عرض کیا، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ عرض کر رہی تھی یا اللہ یہ سعادت ہمیں عطا کر دے تاکہ ہمارے بھی مقدر سمر جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں بس چپ کر جاؤ، یہ جس کے حصے میں سعادت ہوگی میں خدا اس کو عطا فرما دوں گا۔ تو اس لیے پھر یہ سعادت اگر نصیب ہوئی
تو اس داعیہ کو، اس عورت کو کہ زمانے میں پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن قیامت تک لوگ اس کو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے کہتے ہیں مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بنی تو محمد دی دائی حلیمہ، مبارک مبارک حلیمہ حلیمہ، بنی تو محمد دی دائی حلیمہ۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اپنی کیفیت بیان کرتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں میں سارا کچھ بیان تو نہ کر سکتا ہوں اور نہ وقت کا اجازت دیتا ہے، میں چند ذوق کی باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹنا بھی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں پیچھے بھی رہ گئی، کمزور بھی رہ گئی، بے سہارا بھی رہ گئی۔ مکہ المکرمہ میں جب پہنچی، دائیاں سارے بچے لے چکی تھی، میں کعبہ کے پاس ٹھہری انتظار کر رہی تھی، اب کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اتنی دیر میں ایک نورانی چہرے والے، سونے چہرے والے، پروجی چہرے والے ایک بزرگ میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ کس قبیلے سے ہے؟ میں بنو سعد قبیلے سے ہوں۔ تو اس بزرگوں کے لبوں پہ جنبش آئی، مسکراہٹ آئی، مجھے کہتے ہیں اچھا اچھا حلم سے حلیمہ، سعادت سے سعدیہ، آجا پہلے میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بزرگ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب آگے آگے چل پڑے، پیچھے پیچھے حلیمہ کہتی ہے میں چل پڑی، اور وہ گنگناتے جا رہے ہیں علم سے حلیمہ، سعادت سے سعدیہ، یوں مجھے لے کر چلے، چلتے جا رہے ہیں، گلی کے اندر پہنچے، گھر کا دروازہ کھولا، کہا میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا، یہ بچہ ہے، باپ نہیں، یتیم ہے، لیکن دور یتیم ہے، یہ بچہ ہے، بے سہارا ہے، لیکن سب کا سہارا بن کے آیا ہے، یہ بچہ ہے، اس کا نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ۔ امام طبرانی فرماتے ہیں مواہب الدنیا کے اندر بھی آتا ہے کہ جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نام رکھا، قبیلے والے حیران رہ گئے، کہتے ہیں اے سردار مکہ، محمد نام رکھا، اس سے پہلے نام کسی کا نہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے نام رکھا ہے کہ یہ وہ ہستی ہوگی، یہ وہ شہزادہ ہوگا، عرش والے بھی اس کا ذکر کریں گے، فرش والے بھی نام لیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سیدنا عبد المطلب نے وہی رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب تفعیل سے حمد یحمد و تحمید سے محمد، تو محمد کہتے ہی اس کو ہیں کہ ذکر کرنے والے تو ختم ہو جائیں لیکن ذکر کبھی ختم نہ ہو، اتنی اس کی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف کرنے والے ختم ہو جائیں لیکن اس کی تعریف نہ ختم ہو۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیسے تعریف نہ ختم ہو؟ تو کہتے ہیں اس لیے نہیں ختم ہو سکتی
اس لیے نہیں کہ کلو منا علیہا فان، ایک وہ وقت آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن پھر بھی خدا کی ذات باقی ہوگی، اللہ کی ذات باقی ہوگی، اللہ تعریف کرنے والا باقی ہوگا، وہ تو پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ تو میرا حبیب ہے، میرا پیارا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا محبت والا محبوب ہے، تو میرا حبیب ہے، کائنات تیرے لیے بنائی وہ رب جو ہے، وہ درود و سلام پڑھنے والا، محبتیں نچھاور کرنے والا اب بھی باقی رہے گا۔ جب کوئی نہیں ہوگا حضور کی تعریف پھر بھی خدا کر رہا ہوگا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سبز چادر اوڑے ہوئے، نیچے سفید چادر پڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، چہرے پر چادر ہے۔ انہوں نے سردار مکہ نے اشارہ کیا تو میں نے آگے بڑھی، رخ انور سے چادر ہٹائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے چہرے سے جب چادر ہٹائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں، محو آرام ہے۔ تفسیر مزری کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ازل سے نبی ہے، ازل سے نبی، جب کچھ بھی نہیں تھا یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، لیکن ظاہری طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عام بچے ایک ہفتے میں پرورش پاتے ہیں، آپ ایک دن میں پاتے تھے، عام بچے ایک مہینے میں، آپ ایک دن میں، بلکہ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ جب آپ ایک مہینے کے ہوئے نا تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تھے، جب 3 مہینے کے ہوئے تو آپ دیوار کے ساتھ چل رہے تھے، جب 4 مہینے کے ہوئے تو آپ بغیر سہارے کے چل رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے جب 10 ماہ کے ہو گئے نا، کتنے ماہ کے؟ 10 ماہ کے ہو گئے تو لجپال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باتیں کرتے تھے جیسے فصیح اللسان آپ ہی ہوتے ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، حضور نے خود فرمایا انا افصح العرب، او زمانے والوں، عرب والوں، عربی تمہارے گھر کی ہے، عربی دان تم ہو، عربی بنانے والے، عربی بولنے والے، عربی لغت والے، تم اعلیٰ تعلیم والے، اعلیٰ زبان والے، میں مدرسے میں نہیں پڑھا، یونیورسٹی میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود انا افصح العرب، جیسے میں عربی بول سکتا ہوں زمانے میں کوئی نہیں بول سکتا، جیسے میں بولتا ہوں عربی کوئی نہیں بولتا۔ حضور اتنے افصح العرب تھے، 10 ماہ 10 مہینے کی عمر میں آپ اس طرح کلام فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کائنات میں نہ کوئی آپ جیسا عالم ہے اور نہ کوئی آپ جیسا استاد، آپ اس طرح کلام فرماتے 10 ماہ کی عمر میں۔ اور پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ظاہری باتیں ہیں، وگرنہ تو آپ مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب لجپال رسول تشریف لائے کائنات ارضی پر تو آپ کی پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں 6 باتیں جو میں نے حضور میں دیکھی کسی میں نہیں دیکھی،
اور وہ عجیب و غریب تھی، پہلے کسی میں نہیں اور بعد میں بھی نہیں کسی میں پائی گئی۔ ان 6 باتوں میں کون سی؟ فرماتی ہیں ایک بات میں نے یہ دیکھی کہ آپ پیدا ہوتا ہی سر سجدے میں رکھ دیا تھا، سر سجدے میں رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے کان قریب کیے تو آپ کے لب ہل رہے تھے اور ایک آواز آ رہی تھی، یا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کہتے ہیں رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی۔ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ لو، جو نہیں وہ اتنے نہ بھی کہیں، لیکن جو محبت سے بول سکتے ہیں ساتھ کہہ لیں، رب ہب لی امتی، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، کہہ لو اے شہنشاہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں مایوس ہو چکی تھی کہ ہمارے گھر کی ہماری نہ کٹیا نہ جلی نہ کلی نہ سواری کا حال نہ اپنا کوئی حال، فاقہ کشی، اب بچہ بھی کوئی نہیں ملا، ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن جب سردار مکہ لے کے گئے تو دل میں یہ سوچتی جا رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں یتیم ہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ لیکن جب میں چہرہ انور سے پردہ ہٹایا تو میں دیکھتی رہ گئی، اور جب دیکھتی رہ گئی تو کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے، میری جرت نہ پڑی کہ میں جگاؤں، محو آرام ہے۔ کہتے ہیں میں نے فرط محبت سے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میری کیفیت یہ بن گئی کہ لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، او لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، او تل بندی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیرے چلایا، اکھ اکھ وچ پا کے او تک آئے، میرے دل دے کر گیا دو ٹوٹے، اکھ اکھ وچ پا کے تک آئے، میرے دل دے کر گیا دو ٹوٹے، لکھ شکر کراں اینا اکھیاں دا او دوار بچانا نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں میں ٹکٹ کی پال کے دیکھتی رہی، بس دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، اور دیکھتی بھی کیوں نہ، یہی کیفیت تو گولڑے کے تاجدار نے بھی بیان کی، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دلاٹے نورانیے، او کالی زلفت اکھ مستانیے، مخمور اکھیاں این مد بریاں۔ آپ کہتی ہیں میں دیکھتی رہ گئی، گم ہو گئی،
سکتے میں آ گئی، حیران رہ گئی، ہوش نہ رہا، کافی دیر گزر گئی، یہی کیفیت ہے، یہی حال ہے، دل کہہ رہا تھا نہ رات مکے نہ بات مکے نہ نظر کرم دی چھات مکے، لیکن اتنی دیر میں سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے جھنجھوڑا، مجھے متوجہ کیا، آپ نے فرمایا اے حلیمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کیفیت میری یوں تھی کہ جیسے مجھے میرا خواب ٹوٹ رہا ہے، میں تو خواب میں کھوئی ہوئی تھی، میں تو یہی رہ گئی ہوں، اسی در کی ہو کے رہ گئی ہوں۔ آپ کہتی ہوں میں نے جلدی جلدی یہ کہا میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں اس ہستی کا جس کا تم نے انکار نہیں کیا، یہ بچہ ضرور مجھے دے دو، میں اسی کو لے کے جاؤں گی۔ حضرت ذی وقار سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے جب سینے سے لگایا تو وہ فرماتی ہیں کہ عرصہ ہوا تھا جس جسم میں سقط نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے ساری بہاریں آ گئی ہیں، جسم میں توانائیاں آ گئی ہیں، چھاتی دودھ سے لبریز ہو جاتی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہو کہ دو صفات تو آپ کی اعلان نبوت سے پہلے ہی ہر ایک کی زبان پہ تھی، ان میں ایک امین اور ایک صادق، صادق اور امین۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو زبان کا سچا ہو، امین اس کو کہتے ہیں جو کردار کا سچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچ بولنے والے بھی، امانت دار بھی، لیکن امانت دار یہاں تک ابھی بچے ہیں، بظاہر بچے ہیں، لیکن کردار کے اتنے اعلیٰ، ایک پستان دائیں سے دودھ پیا، بائیں کی طرف جب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے کیا، آپ نے منہ موڑ لیا، آپ نے منہ موڑ لیا، میں نے سوچا شاید آپ سیر ہو گئے ہیں، آپ کا جی بھر گیا ہے، اب نہیں پھر صحیح، لیکن میں نے کافی دیر کے بعد بھی بائیں پستان کی طرف کیا، نہیں پیا، یہاں تک کہ جتنی دیر بھی رہے کبھی بائیں پستان سے نہیں پیا۔ پھر مجھے پتا چل رہا تھا، میں تو نشانیاں پہلے ہی دیکھ رہی تھی، جان چکی تھی، لیکن بعد میں یہ بات میرے ذہن میں آئی، یہ اتنا کردار کا اللہ ہے، دائیں پستان اس لیے پیتا ہے اپنے حصے کا دودھ، اور بائیں پستان میرا دوسرا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا، نام عبداللہ تھا، اس کے حصے کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ میں ابھی چاہے پیدا ہوا ہوں، زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں میں بعد میں بھی نبی، پہلے بھی نبی، اول والوں کا بھی نبی، بعد والوں کا بھی نبی، انسان میرے در سے تقسیم ہوتا ہے۔ آپ اپنے حصے کا پستان پیتے تھے، دوسرے بھائی کا پستان، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کافی دنوں کے بعد جا کر راز کھلا، یہ اتنا خوش نصیب بیٹا، اتنا خوش نصیب بچہ کہ مجھے کائنات سے پہلے ہی ساری نشانیاں تو مل رہی تھی، لیکن ایسا بچپن کہ آپ دائیں پستان سے میرا دودھ پیتے تھے، بائیں پستان سے ایک دن بھی کبھی نہیں پیا، کبھی نہیں پیا۔ کیوں؟ کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا بھی دودھ پیتا تھا، جو حقیقی بیٹا تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا، آپ اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اس لیے تو کہتے ہیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں
ایسا انصاف کرنے والے، اتنی کردار کے اعلیٰ کہ بایاں پستان بھی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اللہ ہاں وہ بچپن کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند، اس خدا پاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ عام شمع بز میں ہدایت پہ، بچپن کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے گلیاں و بازار سج گئے۔ ایک تو یہ سجدے جیسے آپ اور میں سجاتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں حقیقی طور پر سج گئے۔ صرف میرے گھر میں ہی نہیں، پوری بستی میں بہاریں آ گئی۔ وہ علاقے جہاں کبھی بارشیں نہیں ہوئی تھی، خوب بارشیں، ہریالی آ گئی، بہاریں آ گئیں، اور ساری ساری رات میرے گھر میں یوں لگتا تھا جیسے جگمگ جگمگ ہو رہا ہے۔ لوگ اگر کسی کے جانور بیمار ہو جاتے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکہ کو دھو کر پانی لے جاتے، جا کے اپنے جانوروں کو پلاتے، وہ صحت یاب ہو جاتے۔ اگر کوئی بیمار بندہ ہو جاتا، کوئی انسان بیمار ہو جاتا، وہ لوگ آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پھیرتے اور صحت یاب ہو جاتے۔ جانور آتے، جانوروں کو لے کے آتے، آپ لاڈ سے پیار سے ان کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرتے، وہ جانور ٹھیک ہو جاتے۔ حضرات عزیز وقار، آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ کردار کتنے اعلیٰ۔ بچپن ایک میں ایک بار چند بچے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ان کے ساتھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیل رہے تھے، بچپن میں کھیل رہے تھے، لیکن بچوں جیسے کھیل نہیں کھیلتے تھے، بچوں جیسے نہیں جیسے ان پر گرد و غبار پڑ جائے یا سر پاؤں کا حال نہ رہے، کپڑوں کا حال نہ رہے، لیکن نہیں۔ تمام سیرت کتابوں والوں نے یہ لکھا کہ آپ کھیلنے کے باوجود بھی ایسے نفیس طبع رہتے تھے کہ بچپن میں بھی کسی بچے کے ساتھ بھی سختی نہیں، اخلاق ہی اخلاق، پیار ہی پیار، محبت ہی محبت۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان تو ہوا تھا مدینہ المنورہ میں جا کے، جب بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کے گیا تھا، تو آپ نے فدیہ مانگا، تو میں نے کہا بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو چچی کے ساتھ زمین میں دفن کر کے آئے ہو، کیا وہ بھی ختم ہو گیا؟ تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لیکن میں آپ سے متاثر بچپن میں ہی تھا، آپ کے بچپن کو دیکھ کے متاثر تھا۔ آقا نے فرمایا وہ کیسے چچا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے، جھولا جھول رہے تھے، جھولے میں تھے، پنگوڑے میں تھے، میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، رات کا عالم ہے، آپ جدھر انگلی ہلاتے تھے چاند بھی ادھر ہی حرکت کرتا جاتا تھا۔ جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنائی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیاں اس طرح اٹھائیں اور یہ ساتھ پہ بائیں ہاتھ پہ اس طرح ماری،
فرمایا واہ چچا اس سے بھی عجیب بات نہ تمہیں بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جانتے ہو میں چاند کیوں ہل رہا تھا؟ آقا ارشاد فرماؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھولے کے اندر میرا جسم، میرا بازو جو ہے اس کو کپڑے کے ساتھ ایک بائیں کے ساتھ رکھا گیا تھا، اوپر کپڑا لپیٹ دیا گیا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں، نیچے نہ گر جائیں، حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔ مجھے درد محسوس ہو رہی تھی، مجھے الجھن ہو رہی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں روؤں، تو حال میں بالا پہ تھرتھلی مچ گئی۔ رب نے آواز دی او تارو حرکت میں آ جاؤ، چاند تو بھی آگے بڑھ جا، میرے محمد کے کھلونے بن جاؤ، دیکھنا میرا محبوب رونے نہ پائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں سے کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں سے کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں سے کھلونا نور کا۔ جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے پھر اسی طرح انگلی یہ دونوں انگلیاں اس طرح بائیں ہاتھ میں ماری، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سیدھی تالی مارنا یہ خلاف سنت اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ لوگ جو تالیاں مارتے ہیں، اگر کوئی علماء بھی ہوں تو اگر اس طرح سیدھی تالی ماریں تو یہ ناجائز ہے، الٹے ہاتھ پہ اس طرح یہ مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ تو سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے سامنے اس طرح یہ دو انگلیاں کھڑی کر کے اس طرح پھر ہاتھ پہ مار کے واہ یا رسول اللہ کمال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ عرض کیا آقا ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو رب کعبہ کی قسم عرش پہ میں لو قلم کے چلنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ مفسرین نے سامنے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ لو قلم جو ہے وہ تو پہلے دن چل گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا اور پھر نور سے چار چیزیں بنائی، نور سے لو قلم عرش اور کرسی، یہ چار چیزیں حضور کے نور سے بنی ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ کرسی عرش نہ لو قلم سی تے نہ سورج چن تارے، کرسی عرش نہ لو قلم سی تے نہ سورج چن ستارے، تاوی نور محمد والا تے دیدا سی چمکارے۔ تو مفسرین نظام کہتے ہیں جب لو قلم بنا تھا نا اللہ نے قلم کو اسی وقت کہا اوکتب لکھ، قلم نے کہا ماکتب کیا لکھوں یا اللہ کیا لکھوں؟ کالا اوکتب ما کالا وما یکون، لکھ دے جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے جو ہونے والا ہے۔ مفسرین نظام کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں جو سن رہے تھے وہ کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ قلم نے وہ لکھا جو تقدیر
مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک تقدیر مبرم ہے، جو لکھا گیا وہ بدل سکتا، اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، دعاؤں سے بدل جاتی ہے، صدقے دینے سے بدل جاتے ہیں حالات۔ بندے پہ مصیبت آنے والی ہو، اس کے ہاتھ سے کوئی صدقہ نکل جائے وہ ٹل جائے گا۔ کوئی مصیبت آنے والی ہو، وہ رو کے دعا مانگ لے، ہو سکتا ہے ادھر تار جوڑ جائے، وہ مصیبت ٹل جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں نہ ہو، یہ رو کے مانگ بیٹھے، کوئی وسیلہ ہی ایسا دے لے، اللہ دے دیتا ہے۔ وہ تقدیر مبرم کہتے ہیں، وہ تقدیر جہاں سے مراد وہ تقدیر مبرم ہے کہ اللہ۔ اور ایک یہ بھی قول آتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے پہلے دن سے تو لکھوا دیا، یہ لکھنا مراد یہ ہے کہ جیسے میرا حبیب کہتا جائے گا تو ویسے ہی کرتا جانا ہے۔ حضرات ذی وقار سیدنا عباس، یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں یہی بات ختم کر رہا ہوں، بلکہ وہ جو حدیث میں نے شروع کی تھی وہ بھی وہیں چھوڑ دی صرف وقت کی وجہ سے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال مجھ سے چند منٹ اوپر ہو گئے تھے، آج مجھے کوشش ہے کہ میں وقت پر ختم کروں۔ اور جو دوسری حدیث میں نے شروع کی تھی وہ لمبی ہے، ذرا رتن ہندی والی وہ حدیث میں پڑھنے لگا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو جملوں میں وہ اب بات پورا واقعہ تو نہیں سناتا، تو وہ ندی کے کنارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچے سارے ندی پار کر گئے، پانی تھا، گندلا تھا، تو حضور رک گئے کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں ایک اونٹنی سوار گزرتا ہے، اس نے دیکھا سارے بچے ادھر پار چلے گئے ہیں، آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، کعبہ میں ادھر چاند دو ٹکڑے جب ہوا تو ہندوستان ہمارے علاقے کا رہنے والا وہ رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا تو تاجروں سے پوچھا کہ یہ کیا ماں؟ کہا مکے میں ایک نبی آیا، نام محمد ہے، اس نے چاند ٹکڑے کیا تھا، توڑا بھی تھا اور پھر جوڑا بھی تھا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی تو کشاں کشاں چل پڑا کہ میں دیکھ کے تو آؤں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کعبے میں پہلے پہنچا تو جس ہستی سے پوچھ رہا ہے وہ خود ہی محمد عربی ہے، تو پوچھنے لگا۔ جب ابھی پوچھنے لگا تو حضور نے فرمایا انتا راتانون ہندیون، کیا تو ہی رتنا ہندی ہے؟ اس نے کہا میں پہچانا نہیں، آپ کون ہے؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کے لیے تم چل کے آیا ہے۔ کیسے پہچان لیا؟ فرمایا تو اسی بات پہ حیران ہو رہا ہے، اگر تو کہے تو میں وہ بھی نہ بتا دوں کہ جب تو بچپن میں ندی پار کروائی تھی۔ ہمارا تو کوئی ادنا غلام بھی ہو تو وہ نیکی ضائع نہیں کرتا، میں تو پھر لجپالوں کا لجپال ہوں۔ حضرات ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو کس کس پہلو کو عرض کروں؟ میں یہ بھی آخر پہ بات کر دوں، میں پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ چند باتیں عرض کی ہیں، اس لیے میں ذرا جھجک کے سمٹ کے، کیونکہ بارگاہ نبوت ہوتی ہے، کوئی بات ایسی نہ منہ سے نکل جائے کہ اپنا آپ سنوارتے بگڑ نہ جائے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تو یہ پھر تسلسل بند جائے گا، تو پھر کبھی پھر عرض کریں گے۔ اللہ اس ذکر کی تفعیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تفعیل، میلاد کی تفعیل، ذکر میلاد وہ ہے کہ محدثین نے لکھا ہے گھر میں مشکل نہ جاتی ہو تو ضروری نہیں سب لوگوں کو بلا کے محفل میلاد کی جائے، وہ تو بڑی برکتیں ہیں نا، بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، وہ تو بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ لیکن اگر تم محفل نہیں بھی کروا سکتے، گھر میں برکت چاہتے ہو نا، تو کہتے ہیں کہ کتاب سے دیکھ کے حضور کا میلاد پڑھتے جاؤ، گھر والے بیٹھ کے سنتے ہیں، جی اللہ پھر بھی بہاریں عطا فرما دے گا۔ یہ میلاد کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ ان برکات کو ہمیں حظ وفر کے طور پر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔